اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور ہر درود میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 یہ قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے، اور اس میں میرے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد کیا کرو؟ پھر اس کے راستے میں جد و جہد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ میرے اللہ نے 3 باتیں کامیابی کے لیے ارشاد فرمائی۔ ایک، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، دوسرا اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، اور تیسری بات کہ اب جد و جہد کرو، کوشش کرو اللہ کے راستے میں۔ تو ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا اور تم فلاح پا جاؤ گے۔ وسیلہ اصل میں ہے کیا؟ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے ذریعے کے نام کو کہتے ہیں۔ ایسی چیز جو اللہ کے قریب کر دے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، اور ہر نیک عمل انسان کا اللہ کے راستے میں وسیلہ ہے۔ نماز بھی وسیلہ ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی وسیلہ ہے، صلہ رحمی کرنا بھی وسیلہ ہے، اور صدقہ خیرات کرنا بھی وسیلہ ہے، سچ بولنا بھی وسیلہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کام انسان کرتے ہیں وہ وسیلہ ہے، یعنی فرض بھی وسیلہ ہے اور نفل بھی وسیلہ ہے۔ اگر اعمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی اللہ کی طرف وسیلہ ہے، اہل بیت بھی وسیلہ ہے، صحابہ بھی وسیلہ ہے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی سب سے بڑا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور میں اپنی بات کہتا ہوں، اگر میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہ لوں تو میرے ایمان کی گاڑی چند قدم بھی نہیں چل سکتی۔ اور میرے آقا کریم، قبر، حشر، آخرت تو وسیلہ علیحدہ سے چیز ہے۔ میں تو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے اپنے آقا کریم کا محتاج ہوں، کیونکہ میرے آقا کریم کی سنت اور ان کی شریعت کے بغیر میری زندگی نہیں گزرتی۔ میرے آقا کریم بھی وسیلہ ہے، نیک اعمال بھی وسیلہ ہے۔ اصل میں اس موضوع پہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ چند گروہ پیدا ہو گئے ہیں امت مسلمہ میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وسیلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اکیلے نہ آنا، کسی مرشد کامل کا دامن تھام کے آنا، کہ ایسے اکیلے نہ آنا کہ تیرا کوئی وارث نہ ہو۔ اب جو جماعتیں ہیں ان میں سے ایک جماعت ہماری ایسی ہے جو وسیلے کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ نماز کا وسیلہ دے لو، حج کا وسیلہ دے لو، روزے کا وسیلہ دے لو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہ دو۔ میرے عزیزو، نماز کا وسیلہ دینا درست ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ نماز پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے۔ روزے کا وسیلہ دینا بھی درست ہے، لیکن پتہ نہیں وہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں۔ یا ہمارا حاجی ہے کوئی بھی ایسی نیکی جس کا وسیلہ ہم دے سکیں، پتہ نہیں وہ اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ لیکن ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ کیوں نہ دیں جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں گزر رہی، تو قبر اور حشر میں آقا کریم کے بغیر کامیابی کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں، اپنے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک اعمال بھی وسیلہ ہے۔ اگر ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں قبول،
بہت جگہوں پہ ہمیں نقص محسوس ہوتے ہیں، بہت جگہوں پر ہمیں کوئی غلطیاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن کسی نیکی پر کوئی ہمیں مان نہیں کہ وہ ہمیں بخشوائیں گے۔ حج اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں دعا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو بھی نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں سبب رحمت بنائے گا، لیکن ہمیں اس پر کوئی مان، کوئی تکبر نہیں۔ لیکن اگر بھروسہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر دنیا میں ہمیں کسی سے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی اس کے تعلق والا ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی بات وہ مان لے اور میرا کام ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ سنیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 نیک انسان تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آ گئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب بارش تیز آ گئی تو وہ سارے دوڑے اور ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے۔ اچانک طوفان آیا اور ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے آگے جم گیا۔ وہ اس طرح لگا کہ اندر اندھیرا چھا گیا، باہر طوفان ہے اور اندر پریشانی ہو گئی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، جب اندھیرا زیادہ ہو گیا اور دم گھٹنے لگا تو پریشان ہونے لگے، تو ان میں سے ایک بولا، اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیے ہیں تو اس کو یاد کر کے دعا مانگے۔ تو یہ سن کر ایک نے ہاتھ اٹھائے، وہ عرض کرنے لگا، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور میرے پاس دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے، لیکن میرے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے، جب تک میرے والدین دودھ نہیں پئیں گے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اے اللہ، وہ رات بھی تو جانتا ہے، جب میں دیر سے آیا، دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ اے میرے مالک، تو بھولا نہیں کرتا کیونکہ تو بھولنے سے پاک ہے۔ میرے اللہ، میں دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، نہ میں نے دودھ بیچا اور نہ ہی میں نے اپنے بچوں کو پینے کے لیے دیا۔ آدھی رات کے بعد میرے والدین کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دودھ پیا۔ اے میرے اللہ، میری ماں بھی مجھ سے بہت راضی ہوئی اور میرا باپ بھی مجھ سے بہت راضی ہوا۔ اے مالک، اگر وہ عمل تجھے واقعی قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اس نے یہ وسیلہ دے کر دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکایا۔ پہلے روشنی بھی نہیں آ رہی تھی، اب روشنی اور ہوا بھی آنی شروع ہو گئی۔ تو اس سے ایک بات تو کیا پتا چلتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے۔ اس کے بعد دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، تجھے پتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، ایک شخص میرے پاس آیا، وہ مزدوری کرتا تھا تو اس کی کچھ مزدوری بنی، جب میں نے اس کی مزدوری اس کو دینی چاہی تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ مزدوری کم تھی اس کی نظر میں، لیکن میرے اللہ، میں نے اس کا مال کھایا نہیں، میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں۔ اے اللہ، میں نے وہ قیمت الگ کر لی، اور جب میں کاروبار کرتا تو وہ پیسے بھی میں نے کاروبار میں لگائے اور پھر اس پیسوں سے میں کماتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ زمانے بیت گئے، وہ اس ایک آدمی کی جو مزدوری تھی وہ اتنی زیادہ بڑی کہ وہ بلا حساب ہو گئی۔ تو اے میرے اللہ، بہت عرصے کے بعد وہ مزدور واپس لوٹا اور کہنے لگا، صاحب، میں غریب ہو گیا ہوں، تنگ دستی آ گئی ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ پیسے آپ کے پاس جو میری مزدوری کے تھے وہ مجھے دے دیں۔ تو اے میرے اللہ، میں بے ایمان نہیں ہوا، ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی۔ میں نے کہا، یہ اتنا مال و اسباب تیرا، ان میں سے بہت سارے اونٹ، گائے، ایسے ہی جانور تھے۔ تو یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، میرے تو تھوڑی سی مزدوری بنتی ہے،
تو میں نے کہا کہ تو ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے تجھے ڈھونڈا پر تو مجھے نہیں ملا، اور وہ تیرے پیسے میں نے کاروبار میں انویسٹ کیے، تو یہ سارا سرمایہ تیرے انہی پیسوں کا ہے۔ اے اللہ، وہ بوڑھا مزدور جب اسے اتنا کچھ ملا تو وہ روتا ہوا اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اے میرے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں وہ میرا نیک عمل قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا تو تیسرا بولا، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے میں جوان، میں حسین، مجھے عورتیں دعوتیں دیتی تھیں اور اپنی طرف مائل کرتی تھیں، لیکن میں کسی کو نہیں دیکھتا، لیکن میں اپنے چاچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا، اس کے میں قریب جانے لگا، اور 100 دینار بھی میں نے اکٹھے کیے اس کو دینے کے لیے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی۔ اے اللہ، تنہائی بھی آ گئی۔ اے میرے اللہ، میں جوان بھی تھا، حسین بھی تھا، مالدار بھی تھا، اور اگر میں چاہتا تو ایک دن میں 4 مرتبہ بدکاری کر سکتا تھا۔ اے اللہ، ساری خوبیاں تھی مجھ میں۔ وہ میرے چاچا کی بیٹی میرے پاس آئی، کمرے میں تنہائی تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ میرے چاچا کی بیٹی کہنے لگی، تو رب سے ڈر جا۔ اے میرے اللہ، جوانی بھی، طاقت بھی، حسن بھی، مال بھی، میں سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے میں نے اپنی نفس کی خواہش کو کچل دیا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اے میرے اللہ، اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے نجات دے دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دعا ختم ہوئی تو اللہ نے وہ پہاڑ جو غار کے منہ پر تھا اس کو دور پھینک دیا، اللہ نے ان تینوں کو نجات دے دی۔ اور میرے عزیزوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی نیکی ہم بھی ایسی کریں کہ جو صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس کا فائدہ ہم صرف اپنے اللہ سے چاہیں، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی نہ ہو۔ اللہ کرے ہم سارے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنیں، اللہ کرے ہم سارے اپنے مزدوروں کو مزدوری دینے والے بنیں، اللہ کرے ہم بے ایمانی، دھوکے بازی اور بدکاری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایسا کوئی عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو پریشانیوں سے نجات دے گا، اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ نجات دے گا، اور قیامت میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ واقعہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، تو یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دینا جائز ہے، اگر کوئی بھی عبادت خلوص کے ساتھ کی جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، فرض نماز پڑھ کے تو جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اگر یہ والے وسیلے سارے جائز ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی جائز ہے، کیونکہ عمل میں تو کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن حضور کی وجاہت میں، ان کی نبوت میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، ان کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور قربان جائیں اس نبی دو جہاں رحمت پر کہ جنہوں نے اللہ سے ہمارے لیے دعائیں ہی دعائیں کی۔ مجھے یاد آ گئے یہ واقعہ، تو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے اور اندر آنا چاہتا ہے، یہ دیکھیے کہ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی کا وسیلہ اللہ کو کیوں پیش نہ کریں۔ ملکن موت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا، وعلیکم السلام، اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے سلام کیا ہے۔ میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کی، لیکن کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ پہلے ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے ہیں جن کے رب نے کہا ہے کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔
اور آپ پہلی ہستی ہیں۔ میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری جان نکالو گے؟ تو کہا جی نکالوں گا۔ تو اس وقت میرے آقا کریم نے جبریل کو دیکھا اور اشارہ کیا، بتاؤ تم کیا کہتے ہو، ٹھہر جاؤں یا جاؤں؟ تو جبرائیل کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے شوق میں ہے کہ اوپر ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، ساتوں آسمانوں کے فرشتے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں اس وقت میرے آقا کریم نے کیا کہا، حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے ایک کو تڑپتا ہوا زہر میں اور دوسرے کا کٹا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے میرے آقا نے۔ آپ نے جبرائیل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ میرے عزیزوں، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینوں اور چہروں پر لے کر، تو ہمارے لیے کہا میرے آقا کریم نے جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ کہ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ ملک الموت وہاں کھڑا رہا اور جبرائیل علیہ السلام واپس گئے اور وہاں سے پیغام لے کر واپس آئے، میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہاں میں اپنے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس وقت میرے آقا کریم اللہ کو یہ نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر اور خنزیر بن کر پھر رہے ہوتے، جس طرح پہلی امتوں کو اللہ نے عذاب دیا، ان کی شکلیں بدل دی۔ چلے واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک بات عقیدے کی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ مجبور نہیں کر سکتا۔ ایک مجبوری ہوتی ہے، ایک مجبور ہوتا ہے اور ایک پیار ہوتا ہے۔ تو میرے اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے۔ نبی پاک کہنے لگے کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری امت پر قحط نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے، نہیں آئے گا۔ اور دوسری دعا کی میرے آقا نے، اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ بھی کریں گے تو چہرے مسخ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا قبول ہے، نہیں بدلیں گے۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ میرے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ، تو یہ نہیں کہا کہ یہ دعا میں قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ دعا مجھ سے نہ مانگ، اگر تم مانگے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قبول نہ ہو، لیکن یہ دعا مجھ سے نہ مانگ۔ میرے آقا کریم نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو مہربانی فرما، کرم فرما اور منافقین کو بھی بخش دے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع کیا کہ یہ دعا نہ مانگو۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام ہر کام کے لیے دروازے رسول پر پہنچ جاتے۔ پیاس لگی تو آقا کے پاس، بھوک لگی تو آقا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس، کسی کو اولاد کی ضرورت تو آقا کریم کے دربار میں ہر صحابی جاتے تھے۔ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ دیتا خدا ہے پر وسیلہ مصطفیٰ عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بخاری مسلم کی روایت ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ صحابہ اکرام ہمیشہ آقا کریم کے واسطے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک نبینا صحابی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبینا ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر کہا دو باتیں ہیں، یا تو صبر کر لیں یا میں دعا کر دیتا ہوں۔ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دوں۔ وہ صحابی بڑے پیارے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا، میں نے صبر نہیں کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے، اور پھر یہاں آ کر صبر کروں، عین خزانے کے پاس جا کر صبر کروں؟ حضور میں صبر نہیں کرتا، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی، فرمایا
2 نفل جا کر پڑھ، اور نفل پڑھنے کے بعد میرے وسیلے سے دعا کر، اور اللہ سے کہ اے اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کر آیا ہوں، اور کہنا پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور پھر اللہ سے کہنا اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ وہ چلے گئے، 2 نفل پڑھے اور حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ چلے گئے لیکن ہم نہیں گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری کہ وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، گئے تھے تو نبینا تھے، آئے ہیں تو بینا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنی خود ہمیں آقا کریم نے سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دیں، اور جو ہماری دعائیں ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔